اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ 3 الگ الگ واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعثت سے قبل عرب کی حالت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل دنیا کی بے رخی، اور پھر معاویہ اور عمر ابن عاص کا معاہدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر ان کی بدعمالیوں سے متنبہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، بت تمہارے درمیان گھڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے: میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے، اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے: اس نے اس وقت تک معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک یہ شرط اس سے منوا نہ لی کہ وہ اس بیعت کی قیمت ادا کرے، اس بیعت کرنے والے کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہو اور خریدنے والے کے معاہدے کو ذلت و رسوائی حاصل ہو۔ لو اب وقت آ گیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر لو۔ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپیٹیں بلند ہو رہی ہیں، اور جامہ صبر پہن لو کہ اس سے نصرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نیرواں کی طرف متوجہ ہونے سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے 3 ٹکڑے یہ ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں بعثت سے قبل جو عرب کی حالت تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جن حالات نے آپ کو گوشہ نشینی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تیسرے حصے میں معاویہ اور عمر ابن عاص کے درمیان جو قول و قرار ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس باہمی معاہدے کی صورت یہ تھی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو بیعت لینے کے لیے معاویہ کے پاس روانہ کیا تو اس نے جریر کو جواب دینے کے بہانے روک لیا، اور اس دوران میں اہل شام کو ٹٹولنا شروع کیا کہ وہ کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں خون عثمان کے انتقام پر ابھار کر اپنا ہمنوا بنا لیا تو اپنے بھائی عتبہ بن ابی سفیان سے مشورہ کیا۔ اس نے رائے دی کہ اگر اس کام میں عمر ابن عاص کو ساتھ ملا لیا جائے تو وہ اپنی سوجھ بوجھ سے بہت سی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، لیکن وہ یوں ہی تمہارے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی منہ مانگی قیمت حاصل نہ کرے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو وہ تمہارے لیے بہترین مشیر و معاون ثابت ہوگا۔ معاویہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور عمر ابن عاص کو بلا کر اس سے گفتگو کی، اور آخر یہ طے پایا کہ وہ حکومت مصر کے بدلے میں امیر المومنین علیہ السلام کو مرید الزام ٹھہرا کر قتل عثمان کا انتقام لے گا، اور جس طرح بن پڑے گا معاویہ کے شامی اقتدار کو متزلزل نہ ہونے دے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے معاہدے کی پابندی کی اور اپنے قول و قرار کو پوری طرح نبھایا۔